اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکوع نمبر 34، آیت نمبر 254 to 257۔ 254 الحمدللہ آیت ہم نے بگن کی تھی الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم پہلے ریوائز کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 254۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، یا ایہا، اے الذین وہ لوگ جو، آمنو وہ سب جو ایمان لائے ہو، انفقو تم سب انفاق کرو، خرچ کرو، مما من سے، ما جو، رزقا رزق دیا نا ہم نے تم کو، جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل من سے، قبل پہلے، اس سے پہلے، ان کے، یاتی آ جائے، یومن وہ دن، لا بیعن نہ ہی کوئی تجارت ہوگی، فی ہی اس میں، ولا اور نہ ہی، خلتن کوئی دوستی، ولا اور نہ ہی، شفاعتن کوئی سفارش، والکافرون اور کافروں کے لیے، والکافرون اور کافر، کفر کرنے والے، ہم وہی، الظالمون وہی ظلم کرنے والے ہیں، مطلب انفاق نہ کرنے والے، انکار کرنے والے وہی ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفاق کرو، خرچ کرو تم سب اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہ کوئی تجارت ہوگی اس میں، اور نہ ہی کوئی دوستی، اور نہ ہی کوئی سفارش، اور انکار کرنے والے وہی ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 255۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی ہے یہ، آیت نمبر 255، اور قرآن کریم کی عظیم ترین آیتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن کی چوٹی، مطلب جو ایک پیک ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک پیک اور ایک ہائٹ اور ایک چوٹی ہوتی ہے، تو قرآن کریم کی جو چوٹی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی جو چوٹی ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور اس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری فضیلت بھی ملیں گی، اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے آیت الکرسی کے متعلق احادیث، کہ اس کے پڑھنے سے کیا کیا اجر ملتا ہے۔ شیطان، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان دور ہو جاتا ہے، اور رات کو بھی ہم نے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سونا ہے، along with after every صلاح، یعنی نماز، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے مطلب وہ ایک جو حدیث ہے ہم شارٹ میں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کا مالک، جو کہ حضرت ابو ہریرہ کے انڈر، دو صحابیوں کے ساتھ معاملہ کہ شیطان جو تھا ان کا مال چوری کیا کرتا تھا، اور روزانہ چوری کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان صحابی نے بتایا کہ ایسے ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ چرانے کے لیے، مال چرانے کے لیے آتا ہے اور چوری کرتا ہے، اور جب میں اسے پکڑ لیتا ہوں تو وہ مطلب چلا جا، مطلب مجھے کہتا ہے کہ آج مت، مطلب میں آئندہ سے ریپیٹ نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دو، اس بار چھوڑ دو۔ تو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے صحابی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ آیا تھا ایسے ایسے مال غنیمت چوری کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وہ پھر آئے گا، پھر دوبارہ سے آتا ہے وہ رات کے وقت چوری کرنے کے لیے، پھر وہ چوری کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، صحابی پکڑ لیتے ہیں اس کو، اس کا ہاتھ، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، آج مت پکڑو، مطلب معافی تلافی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مت پکڑو، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، اس چیز کو نہیں دہراؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے صحابی وہ بتاتے ہیں صبح میں کہ ایسے ایسے ہوا تھا رات کو پھر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے آئے گا، آج پھر آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب قول کے مطابق وہ رات کو پھر آتا ہے چوری کرنے کے لیے، اور جیسے ہی وہ چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر سے وہ پکڑا جاتا ہے،
اور پکڑا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ صحابی جو حضرت ابو ایوب انصاری تھے، وہ جب اس کو پکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اب تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ روز تو چوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم وہ کر لو گے تو پھر اس کے بعد نہ تمہارا مال چوری ہوگا، نہ اس کے بعد تمہارے اس مال کے پاس جن اور شیطان آئے گا، تم اس مال پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو وہ مال جو ہوگی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو بات ہوئی، یہ کہنے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اور پھر صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو شیطان اور جن اس کی طرف نہیں آئے گا، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شیطان ہی تھا اور وہ ہے تو جھوٹا، لیکن یہ بات وہ سچ کہہ کر گیا، یعنی کہ آیت الکرسی کا کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ مال کی حفاظت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ بگن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا آیت الکرسی، یہ اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر سب سے طویل آیت ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت کی، اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید بیان کی گئی ہے۔ اور ایسے ہی جو سورہ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہے، وہ بھی اللہ کی توحید کے اوپر مشتمل ہے، یعنی کہ وننس آف اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ وہ پوری سورہ ہے لیکن یہ ایک مکمل کمپلیٹ سورہ ہے، اور یہ آیت ہے ایک، لیکن اگر کمپیئر کیا جائے والیوم کے حساب سے تو وہ جو اس کا اگر حجم دیکھا جائے تو وہ چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن مکمل ترین ہے۔ اور یہ ایک آیت ہے، اگر سورہ اخلاص بنائے تو 3 ساڑھے 3 سورہ اخلاص کے برابر اس کی مطلب وہ ہے کوانٹیٹی ہے نا۔ تو یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنگل اتھارٹی بتائی گئی ہے ان دونوں آیتوں میں، اسی لیے یہ عظیم ترین آیتیں، یہ عظیم ترین آیت ہے اور وہ سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی الا ہوا، اللہ، اللہ، لا حرف نفی ہے، نیگیٹو آرٹیکل ہے، اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ، الہ حمزہ لام ہا اس کے روٹ ورڈ ہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، لارڈ، ٹھیک ہے۔ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے کوئی معبود، معبود یعنی عبادت کے لائق، جس کی عبادت کی جائے اسے الہ کہا جاتا ہے۔ اللہ حرف استثناء ہے، یعنی کہ ایکسیپٹیو پارٹیکل ہے، اللہ کا مطلب ہوگا سوائے۔ ہوا، ہوا ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے، ہوا کا مطلب ہوگا وہ۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی، یا اس کا روٹ ورڈ ہے الحی، الحی مطلب زندہ ہے، زندہ جاوید ہے، ایور لیونگ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الحی زندہ ہے، حیات اس کے اندر روٹ لیٹرز آتے ہیں نا، یا روٹ لیٹرز ہیں اس کے۔ الحی، القیوم، القیوم قاف واو میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ القیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا، تھامنے والا، مطلب ساری چیزوں کو تھامنے والا۔ وہ خود تو زندہ ہے لیکن ساری چیزیں کیسی ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ساری چیزوں کو اس نے تھامے رکھا ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ ساری چیزوں کو کیا کرنے والا ہے، قائم کرنے والا ہے، یعنی سب چیزوں کو تھام کر رکھنے والا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے القیوم۔ الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، ٹھیک ہے، قائم کرنے والا یا تھامنے والا ہے۔ لا، لا نہیں حرف نفی ہے، لا یعنی نہیں، لا تأخذہ، اخذا یأخذو حمزہ خو زال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لا نہیں، اخذا اخذ کرتی ہے یعنی پکڑتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یتان سے، یہ یتان کے تا سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یتان کیا ہوتا ہے، ایک منٹ،
सॉरी, या, ता, अलिफ और नून। या का मतलब होता है वो, ता का मतलब होता है तुम या फिर वो, अलिफ का मतलब होगा मैं, और नून का मतलब होगा हम। ठीक है, यतान, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस कह लें या फिर आप इसे कह लें फेले मुजारे, हाल और मुस्तकबिल का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, ला तखुजू, तो ये शुरू किससे हो रहा है, ता से शुरू हो रहा है। तो अब आप, ये चीज हमारे काम की नहीं है, यहाँ पर अब देखें ता, ता का एक तर्जुमा है तुम, और ता का दूसरा तर्जुमा है वो। यहाँ पर जो तर्जुमा है वो का तर्जुमा आ रहा है। तो क्यों वो का तर्जुमा आ रहा है, बिकॉज ऑफ सीनतुन। सीनतुन यहाँ पर गोल ता पर एंड हो रहा है, यानी फेमिनिन वर्ड है, मुअन्नस वर्ड है। जब भी फीमेल वर्ड आता है या किसी फेमिनिन का जिक्र होता है, तो यतान का ता जो होता है वो का तर्जुमा देता है। ठीक है, ता में तुम का तर्जुमा नहीं आएगा, वो का तर्जुमा आएगा। तो यहाँ पर हम तर्जुमा, ता का तर्जुमा होगा वो, अखजा, अखज करती यानी पकड़ती या छूती। ठीक है, नहीं अखज करती, नहीं पकड़ती, ला नहीं, ता वो, अखजा पकड़ती, हु उसको, हु अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। हु देखें यहाँ पर किसकी जानिब आ रहा है, अल्लाह की तरफ। हु की जो जमीर है अल्लाह की तरफ लौट रही है, हु उसको। ला नहीं, अखजा अखज करती या पकड़ती, हु उसको, क्या नहीं पकड़ती, क्या नहीं आती उसको, सिनतुन, सिनतुन कहा जाता है नींद, सॉरी ऊंग को। सिनतुन यानी ऊंग, ऊंग यानी स्लम्बर। ठीक है, जो ऊंग आती है ना, जो हम ऊंगते हैं जब नींद पूरी तरह नहीं आ रही होती है, और जो हम झोंके मार रहे होते हैं, तो उसको कहा जाता है ऊंग। ला नहीं, या वो, अखजा आती हूँ उसको या पकड़ती उसको, सिनतुन स्लम्बर, या फिर हम कह सकते हैं ऊंग। वला, व हरफ अतफ है, कंजंक्शन वाव यानी और, ला नहीं, और नहीं, नौमुन, नौम यानी नींद, नून वाव मीम, नौम यानी नींद, पूरी नींद। और यहाँ पर सिर्फ क्या है, स्लम्बर है, यानी ऊंग है, ऊंग, और ना ही नींद। नींद मतलब पूरा मुकम्मल सो जाना। ठीक है, हम कहते हैं ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ठीक है, जो अजान में, फजर की अजान में कहा जाता है, नौम का मतलब होता है स्लीप, सोना। ठीक है, नींद। नहीं नहीं वो पकड़ती या आती हूँ उसको, सीनतुन ऊंग, व और ला नहीं, ना ही, नौम नींद। अल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वो जिंदा है, अलहई जिंदा है, अलकयूम थामने वाला है। ना तो, ना ही वो आती है उसको, वो क्या, ऊंग, और ना ही नींद। लहू, ला लिए, हु उसके, उसके लिए है, ला अटैच, ला हरफ जर है, प्रपोजिशन है, फॉर का तर्जुमा होगा फॉर, लिए। और हु अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल, हु का मतलब होगा उसको, उसके लिए या उसको, उसके लिए, माँ जो, उसके लिए है या उसका है, माँ जो। माँ के तीन तर्जुमे होते हैं, कभी जो आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी क्या आएगा, यहाँ पर जो का तर्जुमा है। ठीक है, लघु उसके लिए है जो, फी, फी हरफ जर है, प्रपोजिशन है, फी का तर्जुमा होता है में, इनसाइड, में या अंदर। ठीक है, में, तो में का तर्जुमा हम करेंगे अस्समावाती। अस्समावाती, सीन मीम वाओ, इसके रूट लेटर्स है, समावात, समा का प्लूरल है असमा, असमा, यहाँ अल लगा दें तो, समा का मतलब होता है एक आसमान, समावात यानी बहुत सारे आसमान। ठीक है, असमावात हेवेंस का तर्जुमा किया गया है यहाँ पर। लहू उसके लिए है, माँ जो, फी में, असमावाती आसमानों में। अब यहाँ पर याद रख, हरफ जर प्रपोजिशन को जब भी हम पढ़ेंगे उर्दू में, तो पहले आगे का इस्म पढ़ लेंगे, फिर पिछला हरफ जर पढ़ा जाएगा तर्जुमा करते वक्त उर्दू में। ठीक है, इंग्लिश में नहीं, उर्दू में सिर्फ। असमावाती, देखें इंग्लिश में करेंगे तो फी, इन, असमावाती, इन द हेवंस,
ٹھیک ہے. تو یہاں پر فی السماواتی آسمانوں میں الٹا ترجمہ ہم کر رہے ہیں بیکاز آف اردو میں حرف جر بعد میں پڑھا جاتا ہے, آگے کا اسم پہلے پڑھا جاتا ہے. اور جو بھی ورڈ ال سے شروع ہوتے ہیں نا وہ اسم ہوتے ہیں. یاد رکھیں دو چیزیں ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں اسم ہوتی ہیں لیکن یہاں پر میجر کچھ چیزوں کو یاد رکھ لیں. ال سے شروع ہونے والے یا پھر تنوین پر ختم ہونے والے, ٹھیک ہے, یا پھر کسی کا بھی نام. اب جیسے یہاں پر اللہ لکھا ہوا یہ نام ہے نا, تو پھر یہ کیا ہوگا, اسم ہو جائے گا. اس کو اسم عالم کہتے ہیں, پراپر ناؤن کہتے ہیں. تو یا تو کسی چیز کا, کسی بھی شخصیت کا نام, پراپر نیم جو ہوگا اس کو بھی اسم کہا جائے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سی اسم ہوتی ہیں, ابھی اتنا جو آتا جا رہا ہے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے رہیں گے. السماواتی آسمانوں میں, و اور حرف عطف کنجنکشن واو یعنی اور. ما پھر سے ما کا ترجمہ ہوگا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں, و اور ما جو فی الارضی فی میں, فی حرف جر ہے, پھر سے الارضی حمزہ و دواد اس کے روٹ لیٹرز ہے. ارض کا مطلب ہوگا زمین, ارتھ, ٹھیک ہے, ہیونز اینڈ دی ارتھ. تو یہاں پر آسمان زمین, تو الارض حمزہ رو دواد اس کے روٹ لیٹر ہے, ارض یعنی زمین. اور جو بھی زمین میں ہے, اب الٹا ترجمہ کر رہے ہیں, فی حرف جر ہے اسی لیے ارض پہلے پڑھیں گے, فی بعد میں پڑھیں گے. آسمان میں اور زمین میں ہے. من جو, من ذلذی, من کون. اچھا من کے بھی دو ترجمے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, من کا ترجمہ کون بھی ہوتا ہے, من کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے. یہاں پر کون کا ترجمہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو من ہم جانتے ہیں نا کہ قبر میں جو سوال ہوں گے, پہلا سوال کیا ہے, من ربو کا, من کون. تو ہو, من کا ترجمہ ہوگا ہو. یہ کوشچنس کے لیے استعمال ہوتا ہے, حرف استفہام ہے یعنی کہ انٹروگیٹو پارٹیکل ہے. من کا مطلب ہے کون, زا والا, زا والا. تو زا کا ترجمہ زا اور زو بھی آتا ہے کبھی کبھی, اور زی بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. زا زو زی تینوں کا ترجمہ ہوگا والا, ٹھیک ہے, زا زو اور زی والا. من کون, زا والا, الذی, الذی وہ ہے جو اس میں موصول ہے, موصول ریلیٹیو پروناؤن ہے. الذی جو کنیکشن ریلیٹ کرنے کا کام کرتا ہے اگلے پچھلے ورڈز کو, اگلے پچھلی آیت کو. من کون, زا والا ہے, الذی وہ جو, یشفعو یا یتان کا یا ہے, ابھی ہم نے دیکھا تھا یا کا ترجمہ تھا وہ, تو یہاں پر یا کا ترجمہ ہوگا وہ. شین فا عین اس کے روٹ لیٹرز ہے. شفاعہ کا مطلب ہوتا ہے سفارش, شفاعت, انٹرسیشن, ٹھیک ہے. من کون, زا والا, الذی وہ جو, یشفعو وہ شفاعت کرے. اب یہاں پر یوں ترجمہ کریں گے, کون شفاعت کرنے والا ہے وہ جو, کون ہے وہ جو شفاعت کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, کون ہے جو سفارش کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کیسے پڑھا, من کو پہلے پڑھا ہے, الذی کو بعد میں, یشفعو کو پھر, زا کو اینڈ میں پڑھا ہے. من کون, الذی وہ جو, یشفعو شفاعت کرنے زا والا ہے. عندہو, عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس, نیئر, عندہ پاس. ہو اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے, ہو کا مطلب ہوگا اس کے نزدیک, اس کے پاس ایکچولی اس کے سامنے, ٹھیک ہے, اس کے پاس, نیئر ہم, اس کے پاس کون ہے وہ جو, وہ شفاعت کرنے والا ہے, عندہو اس کے پاس, اس کے نزدیک, الا ایکسیپٹیو پروناؤن ہے, پارٹیکل ہے, الا کا مطلب ہوگا سوائے, حرف استثناء ہے, استثناء مطلب ایکسیپشن, الا سوائے, بی اذنہ, بی اذن اور ہی تین الفاظ ہیں, بی حرف جر ہے, پرپوزیشن بی سے, اذن حمزہ زال نون اس کے روٹ لیٹر ہے, اذن یعنی حکم, پرمیشن, ٹھیک ہے. ہی اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, ہی اس کی پرمیشن سے, اس کی اذن سے, اس کے حکم سے. تو بی کا ترجمہ یہاں پر ہو رہا ہے سے, اس کے حکم سے,
عندہو اس کے پاس، اس کے نزدیک، الا سوائے، باذنہ اس کے حکم سے، اس کی اذن سے، یعلمو پھر سے یا آ گیا، یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا یا یعنی وہ، ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں یتان کا یا آ رہا ہے یہاں پر تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ. یتان کے ترجمے میں یا کا ترجمہ ہمیشہ وہ ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی اور دوسرا ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یا مطلب وہ، عین لام میم علم، یا وہ عین لام میم علم رکھتا ہے یعنی وہ جانتا ہے. یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو، یہاں پر ماں کا ترجمہ پھر سے جو میں آ رہا ہے، جیسے یہاں پر ابھی آیا تھا، یہاں پر بھی ماں یعنی جو، سوری ہاں، یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو، بینا ایدیہم. اب دیکھیں یاد رکھیں بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، بٹوین، اور ایدی، ایدی پلورل ہے ید کا. پہلے تو ید کے روٹ لیٹر ہیں یا، دال، یا، یا دال یا. ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور ایدی کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں، مطلب پلورل ہو گیا ہینڈس. بینا درمیان، ایدی ہاتھوں کے، ہاتھوں کے درمیان. اب دیکھیں ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف بڑھائیں تو ہم نے ہمارا سامنے والا حصہ ہوتا ہے نا، فرنٹ ہوتا ہے، تو سامنے کا ترجمہ ہوتا ہے. بینا ایدی دونوں ملا کر کیا ترجمہ ہوتا ہے، سامنے، ٹھیک ہے. تو اب بینا کو الگ سے اور ایدی کو الگ سے ترجمہ نہیں کریں گے، ان کے دونوں، ان کے ہاتھوں کے درمیان نہیں، ان کے سامنے. بینا ایدی دونوں ملا کر ایک ورڈ بنتا ہے، بینا اور ایدی، اور اس کا ترجمہ ہوگا ان فرنٹ آف، یا پھر سامنے، ٹھیک ہے. بینا درمیان، ایدی ہاتھوں کے، ہاتھوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے وہ ہمارا سامنے والا حصہ ہوتا ہے، فرنٹ ہوتا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ بینا ایدی کا ملا کر کریں گے سامنے. ہم ان کے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہم آ جائے یا ہم آ جائے ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. دے بوتھ آر سیم. ہم ان کے، یہ بھی اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، ہم یعنی دے آل وہ سب. یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو، بینا ایدی سامنے ہے، ہم ان کے سامنے ہیں، وہ اور حرف عطف ہے، واو یعنی اور. ماں حرف عطف کنجنکشن آ جاتا ہے جو دو یا دو سینٹینسز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، گلو کا کام کرتا ہے. وہ اور ماں جو، اور جو، خلفہم، خلفہ لام فا، خلف مطلب خلاف، خلاف مطلب پیچھے، ٹھیک ہے. خلفہم ان کے پیچھے ہے، وہ جانتا ہے جو درمیان ان کے ہاتھوں کے. اب صحیح ہم کریں تو وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا و اور لا حرف نفی، لا یعنی نہیں، اور نہیں. یحیطونا یا آ گیا دوبارہ سے، یتان کا یا آ گیا، یا یعنی وہ. اونا، اونا ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اونا یعنی سب، یا وہ، واؤ سب. اور لا نہیں، یا وہ، واؤ سب، یہی تو احاطہ کر سکتے یعنی گھیر سکتے، سمجھ سکتے، احاطہ کر سکتے. دیکھیں ناٹ انکمپاس، ٹھیک ہے. احاطہ کرنا، گھیرنا، گھیرنے کا ترجمہ ہو جاتا ہے اس میں، احاطے میں. وہ اور لا نہیں، یحیطون یا وہ، وامن سب، یحیطو احاطہ، احاطہ کر سکتے، گھیر سکتے. اس کے روٹ لیٹر ہے ہا واو تو، ہا واو تو، توئیں، ٹھیک ہے. ہا واو اور توئیں احاطہ کر سکتے ہیں. ولا اور لا، و اور لا نہیں، یا وہ، واؤ سب، حوض یعنی احاطہ کر سکتے، گھیر سکتے. بشیء، شیء، شیء یعنی کہ کسی بھی چیز. بی کو حرف جر ہے، بی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، بی یعنی کو کا ترجمہ یہاں پر آ رہا ہے. ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء، شیء کسی بھی چیز کا. شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ولا یحیطون نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے، بشیء اس کے علم کو. شیء چیز، سوری شیء چیز، اور بھی یعنی کو اس، اور نہیں
احاطہ کر سکتی کچھ بھی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بھی من علم ہی، اس کے علم سے. من حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. شیء کا مطلب ہو جاتا ہے اس میں کچھ بھی کا ترجمہ آ جاتا ہے، مطلب اینی تھنگ، کچھ بھی کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اور کچھ بھی اس کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے علم کو لے نہیں سکتا. کس کے؟ اللہ کے علم کو. و اور لا نہیں، یا وہ، واو نصب، ہا یا تو روٹ لیٹر ہے، ہا واو توئیں، ہا واو توئیں، احاطہ کر سکتے، گھیر سکتے، بشیء ان کچھ بھی، من علم ہی، من حرف جر ہے، پریپوزیشن، من کا مطلب ہے سے، علم، عین لام میم، علم ہے، روٹ لیٹر، علم یعنی کہ نالج. ہی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، اس کے علم، من یعنی سے، اس کے علم سے. اب الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ من حرف جر ہے، اس سے الٹا پڑھ رہے ہیں. اس کے علم سے وہ کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا سوائے، ایکسپٹ، اللہ بما شاء، بھی کو، ما جو، اس کو جو، شاء وہ چاہے، اللہ بما شاء جو وہ چاہے. تو بی کا ترجمہ ہر جگہ پر الگ الگ ہوگا آیت کے کانٹیکس کے مطابق، بیکاز بی کیا ہے؟ حرف جر ہے. بی حرف جر ہے، اس لیے ہم آگے کا پڑھ کے پھر اس کے بعد پیچھے کا ترجمہ کرتے ہیں. اور نہیں وہ سبھی احاطہ کر سکتے کچھ بھی اس کے علم سے، اللہ سوائے، بما اس کو جو، بی کا ترجمہ کو، ما یعنی جو، اس کو جو، شاء، شاء مطلب چاہنا، ٹو وش اینڈ ٹو ول کو کہا جاتا ہے شاء. من علم ہی اللہ بما، اس سے جو، شاء جو وہ چاہتا ہے. شین، شین یا حمزہ، اس کے روٹ لیٹرز ہیں شاء یعنی چاہنا، شین یا حمزہ. ٹو وش، ٹو ول، چاہنا. اس کے علم سے، اللہ سوائے اس کو جو، شاء وہ چاہتا ہے. وسیع، واو سین عین، اس کے روٹ لیٹر ہیں. وسیع کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، کشادہ ہونا، کسی بھی چیز کا ایکسٹینڈ ہونا، ٹھیک ہے. وسیع پھیلی ہوئی ہے، وسیع پھیلی ہوئی ہے، کشادہ ہے. کرسی، کرسی، کرسی کا مطلب ہوتا ہے کرسی، آپ سب لوگ جانتے ہیں، کرسی یعنی چیئر. اور یہاں پر ترجمہ ہے تھرون کا، اس کا تخت. کرسی، تخت یا تھرون. ہو اس کی کرسی یا اس کا تخت. ہو اٹیچ پروناؤن ہے، ہو کا مطلب اس کی کرسی. السماواتی، السماواتی ابھی ہم نے پڑھا، السماواتی سین میم واو، سماوات، سما کا پلورل ہے، سماوات یعنی ہیونز، آسمانوں. و اور اٹیچ واو حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. الارض یعنی پھر سے دوبارہ آیا ورڈ زمین. وسیع پھیلی ہوئی ہے، کرسی اس کی کرسی، السماواتی والارض آسمانوں اور زمین میں. و اور، و حرف عطف ہے، واو یعنی اور، لا نہیں اور نہیں، یعودہ یہ حفظہما، یعودہ یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اودو، اودو کا مطلب ہوگا تھکانا، ٹھیک ہے. حمزہ واو دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، حمزہ واو دال. اور یا یتان کا یا ہے. یعودو کا مطلب ہوتا ہے ٹائر کرنا، تھکانا، یا وہ اودو تھکاتا ہے، اس کو. اور نہیں، و اور لا نہیں، یعودو یا وہ، اودو تھکاتی اس کو، حفظہما، حفظ، حفظ اس کے روٹ لیٹر ہے، حفظ یعنی حفاظت. ہما اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ابھی ہم دیکھ چکے ہیں، ہو آ گیا، ہم آ گیا، اب آ گیا ہما. ہو کا مطلب ہے وہ ایک، ہم کا مطلب ہے وہ سب. اب ان دونوں کے درمیان آتا ہے وہ دونوں، ہما یعنی وہ دونوں. وہ دونوں کون دونوں؟
آسمان اور زمین، آسمان اور زمین کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، وہ اور لا نہیں حفظ یعودو یا وہ اودو تھکاتی ہا اس کو، وہ اس کو وہ کی ضمیر اللہ کی طرف جاری ہے، اس کو نہیں تھکاتی، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، ان دونوں کی دیکھ ریکھ، ان دونوں کا کو پروٹیکٹ کرنا اسے نہیں تھکاتا، وہ ہوا، وہ اور ہوا ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہوا یعنی وہ، الحی سوری وہ هو العلی، العلی عین لام واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، علی کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ، بلند و بالا، ٹھیک ہے، بہت بلند، بہت ہائی، موسٹ ہائی، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں عین لام واو، علی یعنی کہ اعلیٰ ہے، العظیم بہت بلند و بالا ہے، موسٹ گریٹ اینڈ موسٹ ہائی، العلی اعلیٰ ہے، العظیم بہت عظمت والا ہے، این زوئیں میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اب ہم پوری آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، لا تأخذہ لا نہیں یا وہ اخذہ پکڑتی ہو اس کو، سنتن کوئی اونگ، و اور لا نہیں نوم نیند، لہو اس کے لیے ہے ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، من ذل لذی یشفع من کون ہے، یشفع وہ شفاعت کرنے والا ہے، وہ جو کون ہے، وہ جو سفارش کرنے والا ہے، عندہ اس کے نزدیک، الا باذنہ سوائے اس کی اذن سے، سوائے اس کے حکم سے، وہ جانتا ہے یا وہ عین لام میم علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے ماں جو بین ایدی ان دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، بین ایدی جو کچھ سامنے ہے ان کے، و اور ماں جو خلفہم جو پیچھے ہے ان کے، ولا یحیطون و اور لا نہیں یحیطون وہ اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے، بشیء کسی بھی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، اللہ سوائے بما اس کے جو، اللہ بما اس کے جو شاء وہ چاہے، اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا، من علم ہی اس کے علم سے، سوائے اس کو جو وہ چاہے، شاء چاہے، وسیع ہے پھیلی ہوئی ہے، کرسی اس کی کرسی، السماواتی والارض آسمانوں اور زمین پر، ولا یعودہ اور نہیں وہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ تو بہت بلند و بالا، بہت عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ ایک مرتبہ سرسری پڑھتے ہیں۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے اور قائم ہے، نہ ہی اس آتی ہے اسے اونگ اور نہ ہی نیند، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے وہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کے نزدیک، سوائے اس کے حکم سے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کو اس کے علم سے، سوائے اس کو جو وہ چاہے، وسیع واسع ہے اس کی کرسی، پھیلی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین پر، اور نہیں وہ تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، نہیں وہ تھکاتی اسے ان دونوں کی حفاظت، اور وہ تو العلی بہت اعلیٰ ہے، العظیم بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، تو یہاں پر بات پہلے ہی وحدانیت سے شروع ہو رہی ہے، اللہ کی توحید سے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جلی، خفی، اوپن،
ہڈن ہر قسم کی عبادت کے لیے جھکنا اللہ کے لیے ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے الحی القیوم۔ الحی القیوم یعنی کہ جو زندہ ہے، خود زندہ ہے، القیوم یعنی کہ وہ جس نے ساری چیزوں کو تھامے رکھا ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے اس کے حکم سے رکی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے اس کے حکم کے تابع ہے، ہر چیز اس کے حکم کی فرما برداری کر رہی ہے، تو سب چیزوں کو اس نے تھامے رکھا ہے۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے الحی القیوم، زندہ ہے اور تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اور نہ ہی تھکاتی ہے اس کو اونگ، اور نہ ہی آتی ہے اس کو اونگ، نہ ہی نیند، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہ کمپلیٹلی غافل ہے، نہ پارشلی غافل ہے۔ دیکھیں نیند کیا کرتی ہے اور جو اونگ ہوتی ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے، ہمیں غفلت دے دیتی ہے نا۔ غفلت یعنی دنیا سے ہم کٹ جاتے ہیں، ہمیں نہیں خبر ہوتی جب ہم سو رہے ہوتے کہ کیا چل رہا ہے۔ تو یہاں پر نیند اور جو اونگ ہے وہ کیا ہے، ایک قسم سے غفلت کی چیزیں ہیں، اور جو جس کی ضرورت انسانوں کو پڑتی ہے تو وہ تو اللہ ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ان تمام چیزوں کی۔ تو یہاں پر کیا ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم کرنے والا ہے، تھامنے والا ہے، ولا تھامنے والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں جی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے، نہ ہی اسے نیند آتی ہے، یعنی اللہ رب العزت نہ آدھی طور سے غافل ہے، نہ پوری طور سے غافل ہے۔ غفلت اللہ رب العزت کے اندر ہے ہی نہیں، یہ تمام عیبوں سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے، سونے کی ضرورت، نیند کی ضرورت، یہ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے، مخلوق کے لیے ہے، یہ خالق کے لیے نہیں ہے۔ تو نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک وہ ہے واقعہ، اور مطلب اس کی اوتھینٹسٹی نہیں پتا، یعنی حکمت ہے، حکایات ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس نے کیسے دنیا کو، الحی القیوم، وہ کیسا زندہ اور کیسے اس نے قائم کیا ہوا ہے، ساری چیزوں کو کیسے تھاما ہوا ہے، اس پر مطلب ایک شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ سے پوچھتا ہے۔ کہیں کہیں کسی نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک شخص کے طور پر آیا، تو ہم خیر سیف سائڈ کے لیے ہم ایک شخص ہی لے لیتے ہیں، جو بھی شخص ہوگا وہ۔ تو اس نے اللہ سے پوچھا کہ مطلب یہ دنیا کیسے، مطلب اس کی کوئی روایت نہیں ہے، جسٹ حکایت، کہ کیسے اللہ تو نے دنیا کو تھام رکھا ہے بغیر اونگ اور نیند کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہو ایک کانچ لے کر کھڑے رہو، ٹھیک ہے، کانچ مطلب شیشہ لے لو اور اس کو لے کر کھڑے رہو، اور تم نے کھڑے ہی رہنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، سونا نہیں ہے۔ تمہیں اونگ آئے تو تم نے وہ نہیں کرنا ہے نا، ساری نیند کو ترک کر دینا ہے، تم نے صرف 3 دن لے کر اس کانچ کو کھڑے ہونا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ وہ جو شخص تھا وہ کانچ کو لے کر کھڑا ہوا تھا، اور کھڑا رہا۔ اب دیکھیں کھڑے کھڑے ویسے ہی تھکان ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پھر ایسا ہوا کہ جب رات کا وقت ہونے لگا تو اس کو اونگ آ گئی۔ اونگ کا مطلب تھوڑی سی سلمبر، اس کے اوپر نیند کا ہلکا سا غلبہ طاری ہوا، تو اس کے ہاتھ سے وہ کانچ جو تھا چھوٹ گیا، نیند کے اس میں، اونگ کے، ابھی پوری طرح سے نیند بھی نہیں آئی تھی، صرف اونگ آئی تو اس کے ہاتھ سے کانچ چھوٹ گیا۔ اب ایسا ہوا وہ سارا کانچ جو تھا بکھر کر ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یا اس نے پھر اس کو حکمت وہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ رب العزت کو ذرا سی بھی نیند آ جائے گی یا اونگ بھی آ جائے گی، تو جس طرح سے یہ کانچ بکھر گیا اسی طرح سے ساری دنیا اور آسمان کے جو نظام ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، وہ بھی اسی طرح سے درہم برہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سارا جو نظام کائنات ہے وہ کیا ہو جائے گا،
خراب مطلب پوری طرح سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گا، چورا چور ہو جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر جو عیب نہیں ہے کہ وہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. ٹھیک ہے. اور لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں سب کا سب اللہ کا ہے. سب ساری چیزیں جو اس کے اندر ہوں چاہے وہ خود ہوں، آسمان اور زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں ہیں. یعنی وہ اس کا اونر ہے، وہ اس کا ڈسپوزر ہے، یعنی وہ جیسا چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے. وہ اس کا مالک بھی ہے اور وہ اس کا مدبر بھی ہے، اس کو تخلیق کرنے والا بھی ہے، اس کو سنبھالنے والا بھی ہے، اور تمام چیزوں کو پلان کرنے والا بھی ہے. آسمان اور زمین دونوں کو، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اونر ہے اسی کے لیے، یعنی اس کا ہی ہے. وما فی الارضی، اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، اب دیکھیں اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ ایسے ہی آیت آ چکی ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی خلا، کوئی وہ دن ایسا ہوگا اس میں کسی بھی قسم کی سفارش نہیں ہوگی. کوئی کسی کے لیے انٹرسیشن، کوئی کسی کے لیے فیور نہیں کر سکے گا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ سے وہی بات بیان کی ہے 4تھی مرتبہ کہ کون ہے جو سفارش کرے اس کے نزدیک. لیکن یہاں پر ایک ایکسیپشن بڑھا دیا، اللہ باذنہ، یعنی سوائے جس کو وہ حکم دے وہی سفارش کرے گا، باقی کسی کے اندر مجال اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے لب بھی کھول سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو اجازت دیں گے وہی انٹرسیشن کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شفیع الامم بنیں گے، یعنی کہ امت کے وہ سفارش کرنے والے بنیں گے، لیکن وہ سفارش بھی انہی کی ہوگی جو کہ فرما بردار بندے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، جیسے کہ ہم جو ہمارے نیک اعمال میں سے سورہ ملک وغیرہ ہے، تو قرآن جیسے حجت کرے گا، قرآن بھی سفارش ہی بنے گا. ٹھیک ہے. تو اور جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ اجازت دے گا وہ بھی سفارش کریں گے، یعنی سفارش ان دا سینس کہ وہ بھی اللہ سے کہیں گے کہ فلاں 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 یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرے والدین ہیں، ان کو اللہ ان کو بھی معاف فرما دے جس طرح تو نے مجھے معاف فرمایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سفارش پر، جو کہ نیک لوگ ہیں ان کی سفارش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے شفاعت، سفارش. من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے سامنے کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے سوائے اس کے حکم سے، سوائے اس کے اذن سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے جو کچھ پیچھے ہے. اب دیکھیے سفارش کرنے کے لیے، اب جب ہم دنیا میں بھی کسی چیز کی سفارش کرتے ہیں، کسی کے لیے انٹرسیشن یعنی فیور کرتے ہیں، تو ہمیں جس کے پاس لے کر گئے ہیں سفارش کرنے کے لیے اس کو اس بچے کے بارے میں، اب اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، کسی بچے کو آپ نے ایڈمیشن دلوانا ہے اور آپ اس کے گڈ کیریکٹر کو جانتے ہیں، اس کے گڈ کنڈکٹ کو جانتے ہیں، لیکن وہ جو جس اسکول میں دلوانا ہے اس کا پرنسپل اس کو نہیں جانتا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ شخص جائے گا اور پرنسپل سے اس کے خواص، اس کی خوبیاں بیان کرے گا. کیوں؟ کیونکہ پرنسپل اس چیز کو نہیں جانتا ہے. اس لیے آپ نے کیا کیا، اس کو اس کی سفارش کی، کیونکہ آپ پرنسپل کو جانتے تھے اور آپ کے تعلقات اس سے اچھے تھے، تو آپ نے اس بچے کو ایڈمیشن دلوا دیا اس کی تعریف کر کے یا اس کے بارے میں بتا کر پرنسپل کو. یہاں تو بات ایسی ہے کہ سفارش کرنے کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں بھی ہر کسی کو نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تو خود ہی پہلے ہی آگا پیچھا سب کچھ جانتا ہے. سفارش کیسی ہوتی ہے دنیا میں کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا نا سامنے والے کو، اور وہ اس آ کے تھرڈ پارٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہے، آپ اس کو یا تو ایڈمٹ کر لو یا اس کو ایڈمیشن دے دو، یہ جو بھی ہوگا. تو یہاں پر وہ پرنسپل کو کچھ نہیں پتا، یہاں تو پرنسپل آگے پیچھے سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ساری چیزوں کا کیا ہے، علم ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے وہ جو اللہ علم عطا کر دے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جس کو بھی علم دیتا ہے وہ اپنی اذن اور حکم سے دیتا ہے، ورنہ کسی کے اندر کوئی علم نہیں ہوتا اگر اللہ رب العزت اجازت نہیں دیتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں گھیر سکتی کوئی بھی چیز اس کے علم کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی واسطنس بتائی جا رہی ہے
نہیں احاطہ کر سکتی اس کے علم کو کوئی بھی چیز، اللہ بما شاء، سوائے اتنا ہی جتنا وہ چاہے اتنا ہی علم لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین۔ اب کرسی کے متعلق یوں کہا جاتا ہے کہ کرسی کا جو ہے، اللہ رب العزت کی کرسی اتنی بڑی ہے، اتنا اللہ کا تھرون، اللہ کا تخت اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین ایک رنگ، جیسے کہ ایک چٹیل بڑے سے میدان کے درمیان کیا پڑا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہو، ایک رنگ پڑا ہو، تو اتنی ہی کیا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین وہ انگوٹھی برابر ہے، باقی سارا کیا ہو جائے گا، تھرون ہو جائے گا، اس کی کرسی ہوگی۔ تو کرسی اتنی اس کی وسیع ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اس میں آ جائیں تب بھی وہ بچ رہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں احاطہ کرتے سکتے کوئی چیز کا، بشیء من علمہ ہی، اس کے علم سے، الا بما شاء، اس کو جو، اللہ سوائے، بما اس کو جو، تشاء ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کی وسعت سے بھی زیادہ بڑی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یحیطون، و اور لا نہیں، یحیط ولا یعود، سوری، و اور لا نہیں، یعودہ، یا وہ اودو تھکاتی ہوں اس کو، ولا یعود، نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، یعنی جو آسمان اور زمین جو اتنے وسیع ہیں، تو اس کی حفاظت، اس کی ساری تدبیریں اللہ کو تھکایا نہیں کرتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ تو بڑا اعلیٰ، بلند و بالا ہے، العظیم، بڑا عظمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم آپ لوگوں کو کچھ اللہ کی کرسی بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی، اس کا تھرون جو ہے، تو یہاں پر کچھ لوگوں نے، مفسرین نے کہا ہے کہ اس کی کرسی سے مراد اس کا علم ہے، کہ اس کا علم جو ہے ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ اس کا اقتدار ہے، یعنی اس کا جو اتھارٹی ہے، جو اس کی اونرشپ ہے، وہ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے اس کی کرسی۔ اور یہاں کچھ نے کہا ہے کہ جب کرسی ہے تو مطلب کرسی ہی ہوگا، یعنی کہ جو اس کا تھرون ہے، اب وہ کیسا ہے، اس کا تھرون کس قسم کی کرسی ہے، ہمارے جیسے جو ہم چیئر پہ بیٹھتے ہیں ویسی کرسی تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی چیئر اور اللہ کی کرسی ہے، تو اس کو ہم نہیں جان سکتے، بیکاز یہ کیا ہے، غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، ٹھیک ہے۔ والسماوات والارض، ولا یعود حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو، ولا ولا یعود حفظہما، نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت اسے، وهو العلی العظیم، بہت بلند و بالا ہے، بہت عظمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا یہاں پر غور کریں کہ اگر ہم اس آیت الکرسی کے کچھ حصے بنائیں تو کتنے حصے بنتے ہیں۔ یہاں پر پہلا حصہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ حصہ ہے۔ اب دوسرا حصہ دیکھیں، الحی القیوم، یہ دوسرا حصہ ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہ تیسرا حصہ ہے۔ میں ایسی مارکنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے۔ ہاں جی، دا فرسٹ پارٹ، یہ ہے فرسٹ حصہ، اللہ لا الہ الا ہوا، الحی القیوم دوسرا حصہ ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم تیسرا حصہ ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ چوتھا حصہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یہ پانچواں حصہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم 6، ولا یؤتون بشیء من علمہ الا بما شاء 7، وسع کرسیہ السماوات والارض یہ ہو گیا 8، ولا یؤودہ حفظہما، ہم نے کوئی چیز اسکپ کی کیا، 1 2 3 4 5، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، سوری
یہ ہو جائے گا 6. یہ ہو جائے گا 6 اور یہ ہو جائے گا 7. یہ ہوگا جسٹ اے مومنٹ، 1 منٹ. ٹھیک ہے، چلے ہم پراپرلی کرتے ہیں اس کو. یہ فرسٹ حصہ ہے یہاں تک الحی القیوم تک، پھر دوسرا ہے ولا نوم تک، پھر تیسرا ہے الارضی تک، پھر چوتھا یہاں آ جائے گا، پانچواں یہاں آئے گا، چھٹا یہ ہوگا، ساتواں، اور یہ ہے 8واں، اور یہ ہے 9واں. اب دیکھیں اس کا یہ یہاں پر اس کے اندر ترتیب دیکھیں، یہ چھوٹی سی آیت ہے بٹ اس کے اندر وہ دیکھیں ترتیب کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہوئی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کہ پہلے جو فرسٹ پارٹ ہے، پارٹ 1 میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ناموں کا، اس میں اعظم کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ بھی نام آیا، الحی القیوم اس کے 2 صفاتی نام آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے کا میچ ہو رہا ہے بالکل لاسٹ والے پارٹ سے، یعنی کہ 9 سے. فرسٹ اور 9 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء صفات کا ذکر ہوا ہے. وہ العلی العظیم، وہ بہت اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے. تو پہلے کا میچ ہے 9 والے سے. the سیکنڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. ٹھیک ہے، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند. اب اس کا میچ ہے اس سے، کون سے والے سے؟ 8 والے سے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 2 کا میچ ہے 8. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اور یہاں پر ہے ولا یؤودہ حفظہما. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کی طرف. تھرڈ پارٹ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا میچ، اس کی جوڑی ہے یہ 7th والا، وسیع کرسی السماوات والارض. ٹھیک ہے، تھرڈ کی جوڑی ہے 7th، تھرڈ کی جوڑی ہے 7th. پھر ہم آتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف. نیکسٹ کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. فورتھ ہے، کون ہے جو سفارش کرے گا اس کے سامنے اللہ سوائے اس کے اذن کے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو اس کی جوڑی ہے 6th والے کے ساتھ. اب بیچ میں بچ گیا ہے 5th والا، تو وہ ہے یہاں پر الون. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ذرا ان کے اندر کیا نسبت ہے. دس از دا اعجاز قرآن، اور قرآن کے قرآنک معجزات میں سے یہ ایک ہے. تو دیکھیں پہلے میں لکھا ہوا ہے اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہی زندہ ہے، تھامنے والا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے. یہ یہاں پر دونوں جگہ پر اللہ رب العزت کے اسماء نام آئے ہیں. اس میں ذات بھی آ گئے ہیں، اس میں صفات بھی آ گئے ہیں. دوسری آیت، دوسرے حصے پر غور کریں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی ہے اس کو نیند اور نہ ہی آتی ہے اس کو اونگ. اب آ جائیں 8 پارٹ پر. کیا فرمایا گیا؟ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت اسے. اب اس کے بعد اس نہ ہی اونگ. اب دیکھیں ہمیں نیند اور اونگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں. جب ہاؤس ہولڈ کورز ہیں ہمارے، باہر کے کام ہیں، سارے کام سے جب ہم تھک ہار جاتے ہیں، تھک کر چور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے پاور نیپ کی، یعنی کہ نیند کی ضرورت پڑتی ہے، یا شارٹ نیپس کی، یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے سونے کی، قیلولہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، رات کو سونے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو سونا ہمارے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں. یہاں پر کیا کہا؟ اللہ کو تھکان ہی نہیں ہوتی. ان دونوں کی حفاظت، آسمان و زمین کی حفاظت تو اس کو تھکاتی ہی نہیں ہے. تو جب وہ تھکتا ہی نہیں ہے تو پھر اسے نیند اور اونگ کیوں آئے گی؟ رائٹ. تو یہاں پر نہ اسے تھکان ہوتی ہے، نہ اسے نیند اور اونگ آتی ہے، مطلب نہ اسے نیند اور اونگ کی ضرورت پیش آتی ہے.
تھرڈ پارٹ کی طرف چلیں. وما لہو ما فی السماواتی وما فی الارض، اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. اس کا 7واں حصے سے ملائیں. وسیع کرسی السماواتی والارض، اس کی کرسی، اس کا اقتدار، اس کی اتھارٹی، اس کا علم، اس کا تھرون کیا ہے؟ وسیع ہے، آسمان اور زمین سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، آسمان اور زمین پر اس کا اقتدار، اس کا علم چھایا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے. تو جب اس کی اتھارٹی سارے آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے تو پھر وہ پراپرٹی کس کی ہوئی؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سارا کا سارا وہ اس کا ہے، اور وہ اس کا کیا ہے؟ اونر ہے. پھر آتے ہیں ہم فورتھ کی طرف. فورتھ میں کیا ہے؟ فورتھ حصہ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے اس کے سامنے کسی کی بھی؟ الا باذنہ، سوائے اس کے جو وہ جس کو اجازت دے دے. تو کس کے اندر یہ مجال ہے کہ جو کھڑے ہو جائے اس کے سامنے اور لوگوں کی سفارش کرے؟ اب اس کی پیرنگ ہے یہاں پر 6. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے سوائے وہ جو وہ چاہے. اب یہاں پر کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک بندے کو علم ہی نہیں ہے کسی کے پوشیدہ کا، سفارش کب ہوتی؟ مکمل سفارش کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم کسی کے بارے میں علم رکھتے ہیں. جب ہم کسی کے بارے میں احاطہ ہی نہیں کر سکتے اس کے علم کا تو ہم کیسے کسی کی سفارش کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کی سفارش کرنا ہے تو مجھے اس کے گڈ کنڈکٹ کا، اس کے مطلب اس کے بارے میں اچھی کوالٹیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. جس بندے کے، جس شخص کے بارے میں ہم اس کے ان اینڈ آؤٹ نہیں ہم اس کا جانتے، ہم اس کے اندر باہر کو پوری طرح نہیں جانتے، تو جب ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، ہم جب احاطہ نہیں کر سکتے علم کا، جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے دے، جتنا علم اللہ نہ سکھا دے اس کے علاوہ تو ہم علم جانتے ہی نہیں، تو ہم کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ تو اللہ ہی علم عطا کریں گے اور اللہ ہی سفارش کے لیے اذن یعنی کہ اجازت عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ساتھ کمبینیشن آتا ہے. دین دا لاسٹ تھنگ، یہ 4 کے ساتھ 6 ہو گیا کہ سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ، کیونکہ وہ علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، دیکھیں یہ مڈل میں ہے تو یہ ساری چیزوں کے درمیان میں بیلنس ہو گیا کہ تمہارا اگلا پچھلا سب کچھ تمہارا رب جانتا ہے. یعنی کہ تمہارے سامنے کیا ہے، تمہارے پیچھے کیا ہے، تم نے کیا ڈیڈز کی ہیں، تمہارے اعمال کیا ہیں، تم اعمال کرنے کیا والے ہو وہ تک وہ جانتا ہے، اور تمہارے اندر کیا ہے، اندرون میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دلوں کے اندر، سینوں کے جو بھید ہیں وہ تک اللہ رب العزت جانتا ہے. دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی وہ واقف ہے. جو وسپرز ہمارے ذہنوں اور دلوں میں اٹھتی ہیں اللہ رب العزت اس سے بھی بخوبی واقف ہے. تو وہ تمہارا آگا پیچھا سب کچھ جانتا ہے، اسے ساری چیزوں کا علم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کے میریکلز میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی آیتوں کے میریکلز آتے ہیں جس کے اندر ترتیب اور وہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، اور بھی ہم آگے جیسے جیسے آتا رہے گا تو ہم لوگ ڈیل کریں گے اس سے. تو یہاں پر اس طرح سے 9 حصے ہیں، لیکن کس قدر پرفیکشن کے ساتھ ساری چیزیں ایک دوسرے سے بیلنس ہو رہی ہیں. تو یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، جبھی تو اس کے اندر اتنا پرفیکشن ہے، اتنا زیادہ ترتیب مینٹین کی گئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، دین ول پروسیڈ انشاءاللہ. اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ ہے اور تھامنے والا ہے، تمام چیزوں کا قائم کرنے والا ہے. نہیں لا تاخذہ، نہیں وہ آتی ہے اس کو پکڑتی ہے اس کو، نہ ہی سلمبر یعنی کہ اونگ، اور نہ ہی نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے وہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کے سامنے یا اس کے نزدیک سوائے اس کے حکم سے، اس کی اذن سے؟ وہ جانتا ہے جو
ان کے آگے ہے، بینا ایدی آگے، و اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے، گھیر سکتے کچھ بھی اس کے علم میں سے سوائے اس کو جو وہ چاہے. پھیلی ہوئی ہے، وسعت ہے اس کی کرسی، واقع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں، یعنی اس کی کرسی کی وسعت، اس کی کرسی کی کشادگی آسمانوں اور زمین پر ہے، پھیلی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، اور نہیں وہ تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، اور وہ تو العلی بہت بلند ہے، العظیم بہت اعلیٰ، بہت عظمت والا ہے. آیت نمبر 256. لا اکراہ فی الدین، لا حرف نفی ہے، لا کا مطلب ہوگا نہیں. اکراہ، اکراہ کا مطلب ہوتا ہے جبر کرنا، کسی کو مجبور کرنا، ٹھیک ہے، ٹو فورس سم ون. تو نو کورژن، نو فورس یہاں پر، لا نہیں، کمپلشن. کاف را ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، کاف را ہا، اکراہ کمپلشن، مجبور کرنا، ٹھیک ہے. لا اکراہ نہیں ہے، وہ لا نہیں، اکراہ اللہ اکبر. سوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا نہیں، اکراہ کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی کمپلشن. کاف راہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، فی حرف جر ہے، فی کا مطلب ہوگا میں. الدین، الدین یہاں پر ال کے ساتھ آ رہا ہے، ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، کسی بھی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے تو ال لگا دیا جاتا ہے. دین، دین کا مطلب خاص دین. کون سا دین؟ دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے اس کو الدین کہا گیا. الخاص، the religion، خاص دین یعنی دین اسلام. لا نہیں ہے، اکراہ کوئی جبر، کوئی زبردستی، فی میں، الدینی دین میں، دین اسلام میں کوئی جبر، کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. قد، قد یہ قد جو ہوتا ہے وہ بے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے. بے شک ایکچولی مطلب کسی بھی بات میں تاکید، یعنی کہ بات میں زور یا وزن یا ایمفسس پیدا کرنے کے لیے قد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بھی ورڈز آتے ہیں، لا آتا ہے، لقد آتا ہے، قد آتا ہے، یہ سارے ایمفسس کے لیے یوز ہوتے ہیں. لا اکراہ نہیں ہے کوئی جبر، فی الدین دین میں، دین اسلام میں، قد بے شک، تحقیق، یقیناً، تبینہ، تبینہ با یا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تبینہ واضح ہو گئے. تبینہ کا یہ جو تا ہے یہ اسی کا پارٹ ہے، دس از ناٹ آف تبینہ یا تبینو ایسے ہے. تو یہ تا جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اور یہ یتان کا تا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یتان کا تا نہیں ہے تو ہم تم کا ترجمہ نہیں کریں گے اس میں. تو یہ تا جو ہے یہ بئی با یا نون روٹ لیٹرز ہیں، اور تا جو ہے مزید فی جس کو کہا جاتا ہے، ایکسٹرا لیٹرز جو ہوتے ہیں پاسٹ ٹینس کے ساتھ لگتے ہیں، یہ وہ ہے. قد تحقیق، تبینہ بیان کر دیا، واضح کر دی گئی ہے. الرشد، رو شین دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، ہدایت یا پھر سیدھا راستہ یا ٹروتھ، صحیح راستہ. بے شک واضح ہو گیا ہے، الرشد سیدھا راستہ یا ہدایت، من الغی من سے، حرف جر ہے، پرپوزیشن من یعنی سے، الغی غین واو یا اس کے روٹ ورڈ ہے. غی کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، گمراہی سے. بے شک واضح ہو گئی ہے رشد یعنی ہدایت، من الغی گمراہی سے. گمراہی اور رشد میں فرق بتا دیا جا چکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے حق اور باطل کو الگ کر دیا. فمن پھر من جو، فمن پھر جو،
یکفرو یا وہ، یہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، کفرا کفر کرے گا، بالطاغوتی جو انکار کر دے گا، کفرا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ٹو ڈینائی، یا وہ کفرا انکار کرے گا بالطاغوتی، طاغوت کا بھی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے طاغوت، طاغوت کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت یا پرستش کی جائے، وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے، بالطاغوتی طاغوت کا، جو انکار کرے گا طاغوت کا، جو کفر کرے گا طاغوت سے، اور اس کے روٹ لیٹرز بھی ہیں تو، غین یا، تو غین یا، اور ابھی جو غی ورڈ آیا تھا اس کے روٹ لیٹر تھے غین واو یا، اس کے روٹ لیٹر ہے تو غین یا، اور کفر کے روٹ لیٹر ہے کاف فا را، بالطاغوتی طاغوت کا، پھر جو بھی وہ انکار کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ و، اور حرف عطف ہے واو یعنی اور، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہے امنا یعنی ایمان لانا، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ و، اور یؤمنو وہ یقین، وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، بی حرف جر ہے، بی کا ترجمہ ہے پر، اور بی چونکہ حرف جر ہے اس لیے ہم الٹا ترجمہ کریں، پہلے اسم کا ترجمہ کرتے ہیں پھر حرف جر کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر جو انکار کرے طاغوت کا اور وہ ایمان لائے اللہ پر، فقدس پھر، قد تحقیق، حرف عطف ہے کنجنکشن فا یعنی پھر، قد تحقیق یعنی کہ یہ ایمفسس کے لیے آیا، بے شک، فقط پھر بے شک، استمسکا، استمسکا میم سین کاف مسک، مسک کا مطلب ہوتا ہے تھام لینا، پکڑ لینا، گراسپ کر لینا، استمسکا اس نے پکڑ لیا ہے، اب یہ جو جتنے ہیں نا حمزہ سین تا، یہ سارے کے سارے مزید فی ہے، مزید فی یعنی کہ ایکسٹرا لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ دوسروں سے میچ نہ ہو جائے اس لیے کچھ ایکسٹرا لیٹرز ایڈ کر دیے جاتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور وہ ایمان لائے اللہ پر، فقد پھر بے شک، استمسکا پھر بے شک، استمسکا اس نے پکڑ لیا، اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، بالعروۃ الوثقی، عروہ کہا جاتا ہے ہینڈ ہولڈ یعنی کہ جب کڑا ہوتا ہے نا، جو ہم ہاتھ میں بینگل پہنتے ہیں کڑا، تو کڑے کو کہا جاتا ہے عروہ، عروہ، تو بالعروۃ العین را واو اس کے روٹ لیٹر ہے عین را واو، اور وسقا واو سا قاف اس کے روٹ لیٹر ہے، وسقا کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، مضبوط کڑا، و اور یؤمن وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فقط تو تحقیق، استمسکا اس نے تھام لیا ہے، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو، وسقا یعنی کہ فرم مضبوط، العروہ یعنی کہ کڑا، بی یعنی کو، مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لا نہیں، انفصام لہا، لا نہیں، انفصام مطلب نہیں ٹوٹنے والا، نہیں مطلب کیا نہیں ٹوٹنے والا، وہ مضبوط کڑا نہیں ٹوٹنے والا، لا نہیں، انفصام کوئی نہیں ہے ٹوٹنے والا، لہا اس کے لیے یا اس کو، نہیں ٹوٹے گا وہ، اس طرح سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ہم نے روٹ لیٹر بتائے، لن فصام لا نہیں، فا صاد میم، فا صاد میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، نہیں ٹوٹنے والا، فصامہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، ٹو بریک، لا نہیں، انفصامہ نہیں ٹوٹنے والا، لہا اس کو، نہیں ہے بریک اس کو، نہیں توڑ ہے، لا لیے ہو اس کو، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، مطلب وہ ٹوٹے گا نہیں، لا حرف جر ہے پریپوزیشن، ہاں اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل اس کے لیے، واللہ و اور اللہ، اللہ سمیع فعیل پیٹرن پر بنا ہے، سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے، لا اکراہ فی الدین نہیں ہے زبردستی دین میں زبردستی نہیں، بے شک بیان کرتا ہے، بے شک بیان کر دی ہے ہدایت گمراہی سے، یعنی گمراہی اور ہدایت چھانٹ کر الگ ہو گئے ہیں، پھر جو انکار کر دے طاغوت کا اور وہ ایمان لائے اللہ پر، اور پھر بے شک اس نے تھام لیا ایک مضبوط کڑا،
استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تھام لیا مضبوط کڑا، نہیں توڑ ہے اس کے لیے، نہیں ٹوٹے گا وہ، اور اللہ سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جب انسان ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر حلقہ، بالکل حلقہ، رنگ، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہ اگر پھر نظام اسلام قائم کرنے کے لیے مسلمانوں میں پھر جبر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر لوگ اسلام پر نہیں قائم ہو رہے ہیں، نہیں چل رہے اور پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا، جبرن اسلام مسلمانوں کو کیا کیا جائے، دین کی طرف رغبت دلائی جا سکتی ہے۔ یہاں پر بات کی جا رہی ہے ریورٹ کرنے کی، زبردستی کسی کو بھی ہم نہیں کیا کر سکتے، اسلام کے کو فورسفلی قبول کرنے پر مجبور کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ رشد اور گمراہی اللہ نے صاف صاف واضح کر دی ہے۔ اللہ نے گمراہی کو چھاڑ کر جو رشد ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، وہ تو بتا دی۔ اب شعور تو ان کو بھی ہے، وہ بھی تو جانتے ہیں نا صحیح غلط۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہمارا کام ہے لوگوں تک دین پہنچانا، زبردستی کسی کو اسلام قبول کروانا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا صرف کام ہے لوگوں تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچانا، کردار سے، گفتار سے، زبان سے بھی، اور زیادہ موسٹلی اگر کردار سے پہنچے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا تھا، کیونکہ گمراہی ظاہر کر دی گئی تو اب جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر شعور ہوگا تو وہ ایمان لے آئیں گے، نہیں ہوگا تو نہ لائیں۔ پھر فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں، طاغوت کہا جاتا ہے حاکمیت کا تصور، جو چیز آپ کو حکم دیتی ہے اللہ کے علاوہ، ہم جس چیز کا بھی حکم سب سے زیادہ مانتے ہیں، اللہ پکار رہا ہے اور ہم اللہ کی آواز کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی آواز کو، دوسری چیزوں کی آواز کو اہمیت دیتے ہیں، تو وہ ہمارا طاغوت بن جاتا ہے، یعنی حاکم۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے حاکم، ٹھیک ہے۔ جو دیکھیں، کیونکہ اللہ حاکمیت ان الحکم الا للہ، حاکمیت کا تو صرف اللہ ہی رب ہے، حکم دینا کا کام تو صرف اللہ کا ہے۔ لیکن جب کسی چیز میں یہ شائبہ پایا جائے بالطاغوت، طاغوت کا، تو کیا کیا جائے، پھر اس طاغوت کا انکار ضروری ہے، اس کا کفر ضروری ہے ایمان لانے کے لیے۔ دل میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ایمان اور طاغوت، یعنی کہ کسی اور کیا حکم چل رہا ہے اور ہم اپنے دل کو یہ سمجھا دیتے کہ اللہ کا حکم بعد میں، ہم دوسرے کا حکم پہلے مانیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے دوست ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے باس ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے امپلائرز ہمارے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، تو یہاں پر وہ سارے کے سارے طاغوت ہو جائیں گے جو اللہ کے مقابلے میں حکم دے اور ہم اس کے حکم پر لبیک کہیں۔ کسی کے پاس کوئی باس اور کوئی وہ نہیں ہوتا، اس کا نفس ہی اس کا طاغوت ہوتا ہے، یعنی وہ جیسے جیسے حکم دے رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا دل جو ہم کرتے ہیں نا، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل وہ کہتا ہے، اور ہر وہ بات جو دل کہہ رہا ہوتا ہے وہ سب ہم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو انکار کر دے گا طاغوت کا اور ایمان لے آئے گا اللہ پر، تو بے شک اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ مضبوط کڑا ان دا سینس، دیکھیں ایک شخص ہے اور وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، اور وہ ڈوبتے ڈوبتے اگر وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسے رنگ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، کوئی پتھر آ جاتا ہے، کچھ بھی، کوئی بھی سمجھ لیں کہ ایک اینکر ڈلا ہوا تھا یا کوئی رنگ تھا جو کہ کسی نہ کسی چیز سے ہینگ ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، تو اگر وہ ہے جو کڑا تھا، وہ جو ہلکا تھا، وہ جو رنگ جو اس کو سمندر کے درمیان ڈوبتے ڈوبتے ملا ہے، اگر وہ کمزور ہوگا تو یہ بھی ڈوب جائے گا، لیکن اگر وہ مضبوط ہوگا تو وہ قطعی نہیں ڈوبے گا، اور وہ تو ہر چند کوشش کرے گا کہ میں اس کو تھامے رہوں، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میں ڈوب جاؤں گا۔ بالکل یہی حال ہے ایمان والوں کا، کہ جب تک اس کڑے، مضبوط کڑے کو، یعنی قرآن کریم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھیں گے، اس کا مطلب ہے ہم دنیا کے سمندر میں ڈوبیں گے نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر یہ مضبوطی، جتنی زیادہ مضبوطی ہوگی اتنا زیادہ لائف سیونگ ہوگا، یہ اتنی زیادہ ہماری جان کی حفاظت ہوگی۔ تو یہاں پر کیا فرمایا،
کہ جو انکار کرے طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لائے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر اور طاغوت کا انکار کرے، تو اس نے کیا تھام لیا؟ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اب ایسے مضبوط ایسے مضبوط جو حلقے ہیں، ایسا مضبوط جو رنگ ہے، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اور اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ سارا کیا ہے؟ مضبوط کڑا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے کوئی جبر دین میں، بے شک واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ پھر جو انکار کرے طاغوت کا اور وہ ایمان لائے اللہ پر، پھر بے شک تھام لیا اسے تھام لیا مضبوط کڑا، مضبوط حلقہ، نہیں ہے توڑ اس کے لیے، نہیں ٹوٹنے والا ہے وہ، اور اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمپل سی آیت ہے، ہم جلدی سے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ آیت نمبر 257، اللہ ولی، ولی ہے، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے ولی، مطلب دوست، کارساز۔ اللہ ولی، اللہ ولی ہے، الذین، ان لوگوں کا، آمنو، وہ سب جو ایمان لائے۔ حمزہ میم نون اس کے روٹ ورڈ ہے، واو الف ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جمع کا صیغہ ہے، وہ سب ایمان لائے۔ اللہ ولی ہے، کارساز ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لائے۔ یخرجہم، کیونکہ یہ لاسٹ آیت ہے اسی لیے ہم اس رکوع کو مکمل کر لیتے ہیں۔ یا وہ کی جو ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ خرجا، خرجا کا روٹ ورڈ ہے، خرجا کا مطلب ہے وہ نکالتا ہے، ہم ان کو، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہم یعنی ان سب کو، وہ نکالتا ہے ان سب کو، من ظلمات، من حرف جر ہے، من یعنی سے، الظلمات، ظلمت کا پلورل ہے ظلمات، زوئیں لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے، ظلمات جو ہوتا ہے اندھیرے، یعنی کہ تاریکیاں، اندھیرے، ڈارکنیس، اور یہ پلورل فارم ہے۔ ظلمتن کا پلورل ہے ظلماتن، اندھیروں کو، اندھیروں سے، الن نوری، الا طرف، ٹورڈز کا ترجمہ ہوگا الا یعنی طرف، ان نوری نور کی طرف، نون واو را اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ اللہ ولی ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف، اندھیروں سے نور کی طرف، نور ہدایت کی طرف، گمراہی سے نور ہدایت کی طرف۔ والذین، اور وہ لوگ جو، واو حرف عطف ہے، واو یعنی اور، الذین اس میں موصول ہے، ریلیٹیو پروناؤن ہے، وہ لوگ جو، اور وہ لوگ جو، کفروا جن سب لوگوں نے کفر کیا، واو الف پلورل آ گیا، اور کافر کفر کیا، وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ والذین کفروا اولیاءہم، اولیاء ولی، ولی کا پلورل ہے اولیاء، ٹھیک ہے؟ واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، ولی کا پلورل ہے اولیاء، اولیاء یعنی دوست، کارساز، ہم ان کے دوست، ان سب کے دوست کون ہیں؟ الطاغوت، ٹھیک ہے؟ واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، واو لام یا ولی کا، اولیاء اس کے پلورل ہے ان سب کے اولیاء، ان سب کے دوست، ان سب کے کارساز، الطاغوت، طاغوت ہیں، طاغین یا اس کا روٹ لیٹر ہے، طاغوت ہے۔ یخرجونہم، یخرجونا یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو نون اونا آ گیا، سب کے لیے آ گیا، واو الف یا واو نون آتا ہے تو ہمیشہ پلورل یعنی جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یا وہ، واو نون سب، خرجا، وہ سب نکالتے ہیں، خراجیم اس کا روٹ لیٹر ہے، وہ نکالتے ہیں، ہم ان سب کو، اٹیچ پروناؤن ہے ہم یعنی ان سب کو، من نورن، من سے حرف جر ہے، من یعنی سے، النور نور سے یعنی روشنی سے، الظلمات اندھیروں کے، وہ نکالتا ہے، یعنی وہ کون؟ وہ سب نکالتے ہیں، طاغوت کی بات ہو رہی ہے، یا وہ واؤن سب خرجہ نکالتے ہیں، من نورن، نور سے، نور سے، الظلماتی، ظلمات کی طرف، اندھیروں کی طرف، روشنی سے ان سب کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک، زوئیں لام میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، ظلمتن اس کا سنگولر ہے،
اور ظلماتن پلورل ہے، ظلمتن اس طرح سے لکھا جائے گا، ظلمتن، ظلماتن اس کا پلورل ہے یعنی اندھیروں، اندھیروں میں وہ سب لے جاتے ہیں ان کو نور سے، نور یعنی کہ روشنی، ہدایت کی روشنی سے الظلماتی اندھیروں کی طرف۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یہی یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، اس میں اشارہ یہی لوگ، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، اصحاب سواد حبہ اس کے روٹ لیٹر ہے، النار آگ کے ساتھی ہیں، ہم وہ سب، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، سواد حبہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، صاحبن کا پلورل ہے اصحابن، کمپینینز، الناری آگ کے، نون واو را اس کے روٹ لیٹر ہیں، آگ کے کمپینینز ہیں، یعنی کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم وہ سب فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کارساز ہے، ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے، یعنی اللہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جو وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے دین میں، طاغوت میں، وہ نکال دے گا ان سب کو اللہ سے الالفلکی، اللہ کا ساز ہے ایمان والوں کا، وہ ظلمت سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں جب بھی ظلمت آئے گا، اندھیرے آئے گا، وہ پلورل فارم میں آتا ہے، یعنی کہ اندھیرے ہی کی شکل میں آئے گا، اندھیرا نہیں آئے گا، اندھیرے پلورل ہوگا، جمع کا صیغہ ہوگا، اور نور ہمیشہ سنگولر ہوگا، کیونکہ نور ہدایت، ہدایت کی روشنی صرف ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن کریم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اسی میں انکلوسیو ہے، تو قرآن ہی اصل نور ہے، اور اس کے علاوہ ظلمات، گمراہی کے بہت سے راستے ہیں، دین اسلام کا صرف ایک ہی راستہ ہے، نور، جس کو سنگولر یوز کیا گیا ہے، وہ روشنی کا راستہ ہے، ہدایت کی روشنی کا راستہ ہے، اور جو تھامنے والا، قائم کرنے والا، یہ یہ اس کے اندر آ جائے گا، یہ ساری چیزیں، سوری، مطلب اللہ رب العزت جو ہے وہ نکال دیتا ہے لوگوں کو، اس نے وہی تھامنے والا ہے نا، وہ نکالتا ہے لوگوں کو اندھیرے سے، فسق کے، فجر کے، شرک کے، کفر کے، سارے اندھیروں سے وہ نکال دیتا ہے نور کی طرف، ہدایت کی طرف، ٹھیک ہے۔ طاغوت یعنی کہ ہر وہ چیز جس کی بات مانی جائے، جس کا حکم مانا جائے، ہر وہ چیز جو کہ اللہ کے علاوہ پرستش جس کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ طاغوت ہے۔ اب عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر بار ہم نے سجدہ ہی کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، عبادت کا مطلب ہوتا ہے اس کے حکم کو مان لینا، یہی پرستش ہے، سارے احکامات کو مان لینا، یہی پرستش ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ حاکم بنی ہے ہمارے دلوں پر، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ ہماری طاغوت بن جائے گی۔ وہ اور اللہ تو ولی ہے ایمان والوں کا، کیونکہ وہ ایمان والوں کے لیے کیا کیا ریوارڈ ہے کہ وہ کیا کر دیتا ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں ڈال دیتا ہے، یعنی گمراہی سے نکال کر انہیں ہدایت کی روشنی میں ڈال دے گا، اور جو لوگ کفر کریں گے ان کے دوست تو طاغوت ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ تمام شیاطین ان کے دوست ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اسی لیے طاغوت ان کے دوست، طاغوت ان کے دوست ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے اللہ دوست بن جاتا ہے، اور جو جو کافر ہیں، جو طاغوت کو ماننے والے ہیں، ان کے طاغوت ہی ان کے، یعنی کہ جو شیاطین ہیں وہی ان کو گھیر لیتے ہیں، وہی ان کے لیے والذین کفروا اولیاء ان کے دوست بنتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اسی کے برعکس یہ جو کیا کرتے ہیں، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، وہ جو کفر کر رہے تھے، وہ جو طاغوت کو مانتے تھے، وہ سارے تو کفر کی مطلب اولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں رہیں گے۔
ظلمات ہمیشہ پلورل میں آئے گا، کفر، فسق، فجر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے. تو وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جا رہا ہے اللہ رب العزت، یعنی تمہیں کفر کے، شرک کے سارے اندھیروں سے دور کر کے چھانٹ کے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اللہ. اور جو طاغوت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت سے نکال کر کفر اور شرک اور تمام ظلمات کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ اصحاب النار ہیں، آگ کے ساتھی ہیں. یعنی کہ وہ جو کر رہے ہیں اور جو کروا رہے ہیں، وہ سارے جو حکم دے رہے ہیں اور جو حکم مان رہے ہیں، سارے اصحاب النار ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. اللہ ولی ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کی جنہوں نے کفر کیا ان کے دین کا، طاغوت یعنی جنہوں نے طاغوت کا انکار کر دیا، تو وہ کیا ہے؟ شرک روح ہونے والا ہے. جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، وہ ان کے دوست ہیں شیاطین، ان کے دوست ہیں طاغوت. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے دور لے جاتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. ان جنہوں نے کفر کیا، ان کے ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ نکالتے ہیں، وہ سب نکالتے ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی طرف. یہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، چلے اب ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں پورے رکوع کو جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think it is high time now. رکوع نمبر 34، آیت نمبر 254. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفاق کرو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہ ہی تجارت ہوگی اس میں، اور نہ ہی کوئی دوستی، اور نہ ہی کوئی سفارش. اور انکار کرنے والے وہی ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. آیت نمبر 255، آیت الکرسی. اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ ہے، وہ تھامنے والا ہے، نہ ہی وہ پکڑتی ہے اس کو اونگ، اور نہ ہی نیند. اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے وہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کے نزدیک سوائے اس کے حکم سے، اس کی اذن سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے کچھ بھی اس کے علم سے سوائے وہ جو چاہے. اور وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، اور نہیں وہ سب. حضرت علی والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، ایکسکیوز می، ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت، ہم کہیں اور چلے گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. اور نہیں احاطہ کر سکتے کوئی چیز اس کے علم سے سوا، اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا تھوڑا سا بھی اس کے علم میں سے سوائے وہ جو وہ چاہے. واسع ہے، پھیلی ہوئی ہے، وسعت ہے اس کی کرسی کی آسمانوں اور زمین پر. پھیلی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، اور نہیں وہ تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. اور وہ تو کیا ہے؟ اعلیٰ ہے اور عظمت والا ہے، بلند و بالا ہے. آیت نمبر 256. نہیں ہے کوئی جبر زبردستی دین میں، بے شک واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. یعنی کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ غلط راستے سے واضح کر دیا گیا ہے. پھر جو انکار کرے گا طاغوت کا اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر، تو بے شک تھام لیا اس نے مضبوط کڑے کو، مضبوط حلقے کو. نہیں ٹوٹے گا، نہیں توڑ ہوگا اس کے لیے، نہیں وہ ٹوٹے گا. اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آیت نمبر 257. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے ان کو
اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست ہیں طاغوت، وہ سب نکالتے ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ اصحاب النار ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالذکر و آیات الحکیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم پڑھاتے پڑھاتے کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو وہ جو ساری کوتاہیاں وہ ہماری جانب سے ہے، جو خیر اور حق آپ تک پہنچا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو کوتاہیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فار گیونگ می such a long time۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ٹھیک ہے۔